اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان یہ ہے کہ جس مسلمان مرد یا عورت دے واسطے مسلمان بخشش اور مغفرت دی دعا کرن اللہ کریم او دی بخشش فرما کے او دے درجے بلند فرما دیندا ہے۔ ہن اے تساں نتیجہ کرنا جڑی میں عرض کرنی ہے گل، آواز صحیح صاف آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ چل ٹھیک۔ سب تو پہلے درود شریف دی ایک فضیلت، اس تو بعد دو چار گلاں اجازت۔ مسجد نبوی دا سما آکھو سبحان اللہ، بڑا حسین منظر ہے، بڑا حسین منظر ہے اور بڑا عظیم منظر ہے، جہدے وچ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، شرم و حیا دے پیکر حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، شجاعت دے مالک حضرت علی شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ، طلحہ، زبیر ابن مسعود، ابن قتادہ، لا تعداد صحابی تشریف فرما لے، سبحان اللہ۔ حضور جلوہ گر نے ترے بندے آ گئے، دو بندے انج کر کے اکٹھے بہ گئے، ایک بندہ تھوڑا جہا ہٹ کے اکلا بہ گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے میرے لجپال آقا اپنے غلاماں نال گفتگو فرما رہے ہیں، او کیسے کن ہون گے جنہ کناں وچ کملی والے دی آواز آندی ہوئے گی، او کیسیاں اکھیاں ہون گیاں جنہ نال مصطفیٰ دا رخ انور ویکھیا جا رہا ہوئے گا ہے۔ حضور نے نگاہ کرم فرمائی، انہاں دو بندیاں کولو پوچھیا خیر ہے کیویں آن ہویا ہے؟ وہ کہندے نے حضور او جڑا پرے ہٹ کے بہ رہا ہے نا وہ چور ہے، اس ڈاچی چوری کر کے آندی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہو علیم بذات الصدور دے مالک آپ جاندے سن۔ آپ نے فرمایا تہاڈا کوئی گواہ؟ وہ دوجا کہندا جی میں گواہ ہاں ایدا، بھئی وہ چور ہے۔ آپ نے اس نے فرمایا اگے ہو جا تھوڑا جا، جس لئے اگے ہویا تو آپ نے فرمایا تو چور ہے؟ وہ نہیں بولیا، انج نظریں جھکا کے آنسو بہا رہا ہے۔ آپ نے دوبارہ فرمایا تو چور ہے؟ چپ۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا تو چور ہے؟ اس آخیا حضور میں چور نہ، میں نہیں چوری کیتی۔ آپ نے فرمایا تیرا کوئی گواہ؟ حضور میرا کوئی گواہ نہیں۔ تو پھر تو چور ہوئے ہو نا، گواہ جی نہیں کوئی۔ ادھر روندا بھی جا رہا تو ادھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا کوئی گواہ نہیں، یہ گواہی لینی ہے تو ڈاچی کولو ہی لے لو، ڈاچی کولو ہی لے لو، گواہی لینی ہے۔ آپ نے جناب والا ڈاچی نو فرمایا ڈاچی نو لے کے آؤ۔ جدوں ڈاچی آئی ہے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر، آپ نے اپنی بولی وچ ڈاچی دی بولی وچ گل کیتی۔
اپنی بولی وچ ڈاچی نال گل کیتی تے ڈاچی نے اپنی بولی نال کملی والے نال گل کیتی حضور دے کناں نال منہ لا کے آدھی یا رسول اللہ میں گواہی پئی دینی ہاں اے چور نہیں اے جڑے دو بندے نے اے الزام لگا رہے نے اے جھوٹے نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ او نکل جاؤ بے ایمانو میری محفل وچوں جھوٹے ہو تسی جھوٹے ہو میرے رب دی بھی تواڈے تے لعنت ہے میرے فرشتیاں دی بھی تواڈے تے لعنت ہے سارے جہاناں دی تواڈے تے لعنت ہے میری محفل وچ آ کے جھوٹ بولن والے اور نکل جاؤ دفعہ رائٹ ہو جاؤ جدوں جناب والا او نکل گئے او جڑا روندا پیا سی آکھیا سونیا تھوڑا ہور اگے آ سونیا ہو رکھے آ جا سونیا ہو رکھے آ جاؤ جدوں اگے آیا میرے نبی نے فرمایا کھڑا ہو جاؤ جدوں وہ کھڑا ہو گیا میرے آقا بھی کھڑے ہو گئے خدا دی قسم توجہ فرمانا وہ کھڑا ہو گیا میرے آقا بھی کھڑے ہو گئے جدوں کھڑے ہو گئے آپ نے انج رحمت دیاں جناب کلاماں پھیلائیاں نے بازو پھیلائے نے انج کر کے جپھی مار کر کے جپھی مار کے میرے آقا نے اس نو سینے نال لایا متھا چومیاں چوم کے تے فرمایا بہ جا ہن میں تیرے کولوں گل پوچھنا چاہنا وا حالانکہ میرے آقا نو پتا سی اے مورے تصدیق لگان واسطے جناب والا لوگاں دے سامنے میرے نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا او میرے عزیز بہ جا ہن دس کوئی کیڑا چنگا کم پیا کردا ہے کیڑا چنگا کم کرتا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ میں نمازاں تے مان نہیں میں قرآن دیاں تلاوتاں تے مان نہیں میں حجاں تے فخر نہیں ہے میں تہجد گزاری تے جناب فخر نہیں ہے میں جڑا ہے زکات دین تے جناب والا فخر نہیں ہے میں کسی عبادت تے فخر نہیں ہن سنے گا تیرا سینہ ٹھر جائے گا تیرا دل جڑا ہے سینے وچ دھڑکے گا تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا ہوں او کہندا میں کسی عبادت تے مان نہیں نماز دا بھی بڑا مقام ہے حج دا بھی بڑا مقام ہے اور روزیاں دا بھی بڑا شان ہے اور تلاوتاں دا بھی بڑا شان ہے لیکن میں کسے تے مان نہیں یا رسول اللہ میں اگر مانے تے اس واسطے میں اور تے کوئی عمل اچھا نہ کر سکدا نہ فخر کر سکدا میں نے اکا مانے میں تیرے تے درود پڑھتا رہنا آپ نے فرمایا پھر بڑا چنگا کام کرنا ہے اس واسطے تیریاں گواہیاں جانور بھی پہ دین دینی درود دی فضیلت درود دا فائدہ اسی پڑھ دیاں مولوی ہوری روز درود پڑھیں دے انسان روز درود پڑھیں دے انسان وت وتا دن درود پڑھو ہن میں رب کولو پوچھدا ہاں تو کیڑے ویلے بس کرے نا راتی دیہڑی 24 گھنٹے اس آکھیا جدوں کائنات نہیں سی کائنات دا وجود نہیں سی زندگی نہیں سی موت نہیں سی سورج نہیں سی چاند نہیں سی زمین نہیں سی آسمان نہیں سی کسے شے دا وجود تے نام نہیں سی یا میں ساں یا مصطفیٰ سی میں درود اس ویلے دا پیا پڑھ رہا تے جدوں کوئی شے نہ رہ گئی سب خاکستر ہو گئے سارے زمین نال مل گئے پہاڑ ریگ بڑھ کے اڈن لگ پے میرا کوئی ذکر کرن والا نہ رہ گیا پھر میں رب اس ویلے بھی اپنے یار تے درود پڑھتا ہوں گا تے تیسری گل میں عرض کرنی ہے اس تو بعد میں کچھ اگے عرض کراں گا اللہ فرمایا میں رب ہو کے اپنے یار تے درود پڑھتا اور فرشتیوں نو بھی حکم کیتے آؤ فرشتیوں درود پڑھی جاؤ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اگے کی فرمایا بڑا نقطہ ہے یہ وچ
یا ایھا الذین سارے آکھو آمنو کسے بےمان ہوں تو آخی نیس ایمان والے نہیں تے آخیس تے وہی پڑھتا ہے جڑے ایمان والا بےمان تے پڑھتا ہی نہیں. ویکھو میں بھی سنیا اپنے کن نال پہلے پہلے بڑا شور مچیا ہے او جی یہ سنی کھلو کے درود پڑھ دیں اے جی بہ کے پڑھ دیں اے جی اعلان کرن تا بھی پڑھ دیں اذان دین تے پہلے پڑھ دیں اذان دین تے بعد پڑھ دیں اے جناب ہر ویلے درود سلام پڑھ دیں. میں کیا کملیا جد تک درود نہ پڑھیے نماز ہی نہیں ہوندی جب تک درود نہ پڑھیے اللہ دے نبی تے اللہ دے نبی دی آل تے تیرے سجدے نہیں ہوندے قبول تیری تسبیحات نہیں ہونیاں قبول تیرے تشہد نہیں ہوندے قبول. کوئی آدھا تشہد کوئی آدھا تشہد قبول نہیں ہوندے. تیری کوئی بھی عبادت ادو تک قبول نہیں مردود ہے جب تک میرے نبی تے میرے نبی دی آل تے درود نہ پڑے گا. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا بہو کوئی چنگا کام کردا ہے تیریاں گواہیاں جانور بھی پہ دیندے نے تے آکھیا حضور صرف درود پڑھدا. اللہ اکبر. ایک نمبر 2 اسی آئے کائیں واسطے آئی تھے دسو جڑا بندہ فوت ہو گیا قربان صاحب انہوں دی واسطے بخشش دی دعا بخشش دی دعا واسطے کل تے اسی دعا واسطے اکٹھے ہونے ہاں تے میں ایت مبارک بھی اوہی پڑھی ہے دعا علی ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. میرے رب کریم دی قرآن دی آیت ہے لا ریب کتاب دی آیت مبارک ہے. معلوم ہویا میرا رب بھی ہے باتوں پاک ہے میرا قرآن بھی ہے باتیں کمیاں کجیاں تو مبرہ و بالا ہے اور جس ہستی تے قرآن آیا ہے او دی زندگی دن رات دی جڑی او پاک اور صاف ہے. اور میرے بھائیوں میں اس لا ریب کتاب جو آیت پڑھی ہے میرے رب کریم نے فرمایا میرا ایک بندہ جس دے سر تے میں نبوت دا تاج سجایا ہے اور اس نو متولی اللہ دے نبی دی بیوی دا بنایا ہے. مریم پاک نو حجرہ عطا فرمایا ہے اس حجرے وچ عبادت واسطے جناب آ کے بٹھایا ہے. جدوں بٹھایا ہے او دی کفالت واسطے حضرت زکریا علیہ السلام دی ڈیوٹی لگائی ہے. جدوں ڈیوٹی لگائی ہے ایک دن حضرت زکریا فرماندے میں باہر گیا جدوں باہر گیا تے حضرت مریم کمرے وچ عیسیٰ نبی اللہ دی ماں کمرے وچ حجرہ پاک دے اندر عبادت دے اندر مصروف کور نے اور جناب میں باہروں کنڈی مار کے چلا گیا تھوڑی دیر تو بعد اپنے کام تو فارغ ہو کے میں جدوں واپس آیا کنڈا لایا انج کر کے تھال تے ٹریاں بھرے پے نے اور انہاں دے وچ جڑا ہے بے موسمہ فروٹ بے موسمہ فروٹ ہے. قرآن مجید بھی لکھیا ہے پڑھیا کرو قرآن اپنی اولاداں نو بھی تعلیم دیو قرآن مجید پڑھن دی. اے ٹک 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 ساری دیہڑ لائی رکھ دین ہاں جی راتی سوندے نہیں 1 بجے تائیں ٹک ٹک بات سمجھ آ رہی ہے تے جی اوہی میرے مصطفیٰ دیاں حدیثاں پڑھو یا رب دا قرآن پڑھو تے کیسا نور چہرے تے آئے گا. اے جدوں ٹک ٹک کریں گا جتنی بھی ٹک ہوئے گی لعنت ہوئے گی کوئی نور نہیں آئے گا. تو میں عرض کر رہا میرے بھائی حضرت مریم حجرہ پاک دے اندر عبادت دے اندر مصروف کارن
حضرت زکریا اللہ دا نبی علیہ السلام جدوں کنڈا کھولیا این تھال تے ٹریاں پھریاں پیاں نے، موسم نہیں اونا فروٹاں دا، اونا سمرات دا موسم نہیں، یہاں تک کہ آپ تک کہ حیران ہوئے نے، جدوں حیران ہوئے نے آکھیا اے گل ٹھیک ہے میرا رب جس ویلے چاہے، سارے بولو گل سنو، میری کوئی عادت وجی بنی ہوئی ہے، میں بندیاں دی تعداد بھی گندا تے آواز بھی گندا، بندیاں دی تعداد بھی گندا تے آواز بھی، میں نے پتہ ہوندا ہے اتنی تعداد ہے اتنی آواز آ رہی ہے، گھاٹے وت نہیں نہ ہو سکتی، منہ جے اوہی ہویا تو وت نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں اے جناب وہ کہنے لگے جا اگر چاہے میرا رب تے او بے موسم پھل بھی عطا کر سکتا ہے۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام دی عمر پاک جڑی 90 سال دے قریب ہے، بیوی بھی بچے دین دے لائق نہیں رہی، ابا ہو گئی ہے عمر، لیکن حضرت زکریا نے آکھیا جے وہ موسم پھل دے سکنا ہے تے عمر جیسی بھی ہوئے اولاد عطا کر سکتا ہے۔ این کر کے اتھے ہی جناب اجرے چی کھلو کے قرآن کو لو پوچھ کیسا منظر ہے، اجرے وچی کھلو کے اللہ دی ولیہ کول، معلوم ہویا ولیہ کول دعا نبیاں بھی پئی کیتی ہے، ہن سانا دنوں ولیہ کول کی لین جاندے ہو، او قبراں وچ کی پیا ہویا سن دے نہیں، تکدے نہیں، جواب نہیں دیندے، میں آخیا مومنن تے دیندن مردودن نہیں دیندے، مومنن تے دیندن مردودن جواب نہیں دیندے۔ تو میرے بھائی میں عرض کر رہا ہوں اوتھے ہی کھلو کے اللہ دی ولیہ کول حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں دے حجرے وچ انج کر کے اللہ دے نبی نے دعا کیتی ہے، رب نے فرمایا دعا تو پیا کر، میں قرآن وچ دعا لکھ دیواں گا، قیامت تک تیری دعا پڑھیندی رہے گی، قیامت تک تیری دعا تلاوت ہوندی رہے گی، سب دے سینیاں وچ اترتی رہے گی، اور ثابت ہو گیا کہ اللہ دے ولیاں کول نبیاں دعا منگیے، نبیاں دی دعا سنت ہے۔ دعا منگنا میں دعا دی گل کیتی سی، اسی آئے ہیں دعا واسطے، ہیں جی دعا سنت ہے اللہ دے نبیاں دی، تے کی دعا کیتی ہے، ہنالک دعا زکریا، اوتھے ہی کھلو کے انہوں نے جناب زکریا علیہ السلام نے دعا کیتی ہے، ہنالک دعا زکریا ربا، اے ساڈے رب میں زکریا پیا تیرے کول دعا منگنا، زکریا ربا قال رب حبلی، میں نے ایک پتر ہی چدے، قال رب حبلی کی وجہ وڈا ہوئے تے او جناب کتھے جاوے، امریکہ جاوے، وڈا ہوئے تے ڈاکٹر بنے، وڈا ہوئے تے جناب او لیفٹیننٹ بھرتی ہوئے، وڈا ہوئے تے او جناب اٹلی جاوے، دریاواں چ تیردا ہویا ٹوپا تھے، او جناب وڈا ہوئے تے اس نوں عہدے وڈے ہون، نا اے دعا نہیں منگی، آخیا نیک ہوئے نماز پڑھن والا ہوئے، قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پاک خسائل دا عادات دا مالک ہوئے، علی دعا واپس نہیں، جبرائیل آ گئے، اللہ دے فرشتے آ گئے، علی واپس ہاتھ نہیں ہوئے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کے سلام پیش کیتا اللہ دے نبی نو، رب دا پیغام دیتا کہ اے زکریا تساں نے مریم دے حجرے وچ بیٹھ کے ولیاں کول دعا منگیے، میں ولیاں دی لج رکھدا ہوندا ہوں، یا اللہ پھر دس تو کے کیتا، میرے رب نے فرمایا
تو تے رکھنا بعد دے وچ، میں پہلے آیا نہیں تے نہ پہلے، وہ تے جات تک جمے تے نہ بعد دے وچ حضرت ہوندا نا، لیکن رب نے فرمایا میں نہ رکھ کے گلاں۔ وہ کون سی؟ یحییٰ علیہ السلام، ہیں یحییٰ علیہ السلام نہ رکھ کے تے رب نے فرمایا کہ جبرائیل جا میرے پیغمبر زکریا نو کہہ دے تیری دعا قبول کر لئیے۔ کی کن صرف او دی ہی قبول کردا ہے، ڈوڈیاں شریف والے نہیں کردا، ہارنپور شریف والے نہیں کردا، سمن سہو والے نہیں کرتے، چکوال سرگوتا اور راول پنڈی والے نہیں تے منڈی بھاول دین والے نہیں کرتا۔ رب نے فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ میرے رب نے فرمایا دعا تو کر جتھے بھی بیٹھا ہوئے گا، پاویں پنڈی بیٹھا ہوئے گا، پاویں جناب والا پہاڑاں دی چوٹیاں تے بیٹھا ہوئے گا، پاویں صحراواں وچ بیٹھا ہوئے گا، پاویں یاراں وچ بیٹھا ہوئے گا، پاویں غاراں وچ بیٹھا ہوئے گا، پاویں بازاراں وچ بیٹھا ہوئے گا، پاویں جس مقام تے بھی بیٹھا ہوئے گا، تو دعا کر اجیب دعوت الداع اذا قبول کرنا۔ اللہ قبول کر دے، کدی کسی دی رد نہیں کردا، کسی دی دعا رد نہیں کردا، قبول کردا۔ تو میرے بھائی ہن دعا کیویں بھئی کر دین جناب؟ حضرت زکریا علیہ السلام نو فرمایا تینوں میں نیک پتر دیواں گا، نمازی ہوے گا، شرم و حیا دا پیکر ہوے گا، میرے سامنے سجدہ ریزی کرے گا، تیرے حکم دی تعمیل کرے گا، لوگاں دا امام ہوے گا، لوگاں دا نبی ہوے گا، لوگاں دا بادشاہ ہوے گا، میں تینوں وہ پتر دیواں گا۔ دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی۔ میرے بھائیو ثابت ہو گیا دعا منگنا اللہ دے نبیاں دی سنت۔ ہن کیڈا بخت والا ہے تو جڑا مصطفیٰ دا غلام ہے۔ ناز کر اپنے نبی تے ناز کر۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اوے میرے فرشتوں، کتنے؟ چار فرشتے حاضر ہو گئے۔ رب نے فرمایا 1 2 3 تے 4، چارے پائے نے عرش عظیم دے، عرش اولا دے چارے پائے نے نوری پاوے نپ لو ایک ایک۔ یا اللہ ایک ہفتہ نپیے، 15 دیہاڑے نپیے، مہینہ نپیے۔ رب نے فرمایا میرے حکم دی تعمیل کرو تا حدے دوبارہ آرڈر آوے، مقصد کی قیامت تک نپی رکھو۔ اینج چک لو انہاں پایا نو تے عرش عظیم نو چک لو، اے تے میرا حکم ہو گیا۔ تے اگلی گل بھی سن لو، یا اللہ کیے رب نے فرمایا یستغفرون للذین آمنوا، اے چکی بھی رکھو میرے مصطفیٰ دے امتی جڑے بیٹھے نے انہاں دی بخشش دی دعا بھی کرتے رہو، چکی بھی رکھو تے میرے انہاں مصطفیٰ دے امتیاں دی بخشش دی دعا بھی کرو۔ کتنا مقام ہے مصطفیٰ دے امتی دا، کتنی قدر ہے، شان ہے میرے مصطفیٰ دے امتی دی۔ رب تعالیٰ فرشتے نو کہہ رہا ہو قیامت تک پائے چکی رکھو تے میرے غلام، میرے مصطفیٰ دے غلاماں واسطے بخشش دی دعا کرو۔ پھر میں تینوں میرے اپنے مصطفیٰ دی حدیث پاک دا جناب مطالعہ کراوا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی امت تدخلون لا تدخلون فی قبورها بذنوبها ولا تخرج منها سن ڈوڈیاں اور گرد و نواز مسلمان، میرے نبی نے فرمایا میرے امتی امت مرحومہ جدوں قبر وچ جائے گی
وَتَخْرُجَ جدو نکل گئے لا ذنوب فی قبورہا اے جناب قبروں وچوں نکلن گے انہاں دے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوئے گا استغفار لہو انہاں دی مغفرت ہو چکی ہوئے گی تے انج کر کے جناب انہاں نوں نیکیاں وکھائیاں جان گیاں تے بندہ کہے گا یا اللہ میں تے گناہگار ساں گناہ لے کے قبر چ وڑیا واں تے اے نیکیاں کیسیاں اللہ اکبر میرا رب فرمائے گا کہ تو پیچھے اولاد چھوڑیے تو پیچھے اولاد چھوڑیے تو پیچھے بہن بھائی چھوڑے نے تو اپنے رشتہ دار چھوڑے نے تو اپنے دوست احباب چھوڑے نے دیگر مسلمان چھوڑے نے اور او تیری بخشش واسطے اے دعاواں کرتے رہے نے کوئی قرآن دی تلاوت کرتا رہا کوئی تیرے واسطے نوافل پڑھتا رہا کوئی کلمے دا ورد کرتا رہا کوئی یا کریم دا ذکر کرتا رہا کوئی یا رحیم دا ورد کرتا رہا تو گناہ لے گیا سونا مسلمان تو گناہ لے کے آیا تیرے پیچھے مغفرت دیاں دعاواں ہونیاں رہیاں نے میں تیرے گناہ نیکیاں وچ بدلتا رہ گیا اے ساریاں وہ نیکیاں نہیں جڑیاں تینوں پیچھے پہنچ دیاں رہیاں نے اللہ اکبر تو میں عرض کر رہا کہ اے جڑا سی فاتحہ خانی باننے ہاں فاتحہ پڑھو جی سورت فاتحہ پڑھو جی گل سنو